امام طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پوری سورہ پڑھتا ہے تو فقر اس کے گھر والوں بلکہ اس کے پڑوسیوں سے بھی دور بھاگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ! کتنا آسان طریقہ ہمارے اسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ انسان اگر اپنی محتاجی اور اپنی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتا ہے تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے درمیان لوگ دن بھر لوگوں کے دروازوں پر جا کر بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسے چاہیے کہ ان تمام باتوں کو ترک فرما کر بلکہ احادیث کریمہ کی روشنی میں جو ہمیں بتایا گیا طریقہ رزق میں برکت کے لیے، ان طریقوں پر عمل کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی تنگ دستی کو دور فرمائے گا اور اس کے فقر کو اس کے گھر سے ختم فرما دے گا۔ کتنا آسان طریقہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے مہیا فرما دیا ہے، لیکن ہم نے اسلام سے دوری بنا رکھی اور ہم اس حال میں آ گئے کہ ہم نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا۔ تو یہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ چند آیتیں کریمہ آپ کو کب پڑھنی ہے؟ جب آپ گھروں میں داخل ہونے لگے تو یہ سورہ اخلاص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھیں تو اللہ رب العزت آپ کے گھر میں اور آپ کے پڑوسیوں کے گھر سے فقر کو دور فرما دے گا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب مفرد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت نوح علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے فرمایا، میں تجھے دو باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ وہ دو باتیں کیا تھیں؟ ارشاد فرمایا، پہلی بات لا الہ الا اللہ، دوم سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے لیے پاکی اور حمد ہو، بے شک یہ ہر شے کی دعا ہے اور انہی کی برکت سے ہر جاندار کو رزق ملتا ہے۔ سبحان اللہ! تو یہ دو باتیں یعنی لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، انسان اگر اس کا ورد کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکے گا کہ یہ رزق مجھے کہاں سے مل رہا ہے۔ اسی طرح امام مستغفری نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت مآب میں اپنی مفلسی و تنگدستی کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو فرشتوں کی دعا اور تمام مخلوق کی تسبیح سے کیوں غافل ہے؟ یعنی تو فرشتوں کی دعا، جو فرشتے دعا پڑھتے ہیں اور تمام مخلوق کی تسبیح ہے، تو اسے پڑھا کر وہ تسبیح کون سی ہے؟ طلوع فجر سے لے کر نماز صبح کی ادائیگی سے پہلے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم پڑھا کرو، بے شک اس کی برکت سے دنیا تیرے پاس ناک کے بل حاضر ہوگی۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں کہ یہ اتنی بابرکت تسبیحاں ہیں کہ جس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کے رزق میں جو تنگ دستی ہے اسے دور فرما دے گا اور آپ کی مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ بس چاہیے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کریں اور اپنے زندگی میں ان باتوں کو شامل کریں اور اپنے روزمرہ کے اوقات میں انہیں پڑھا کریں۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی تسبیحاں ہیں، اسے ہم چلتے پھرتے ہمیں 10 منٹ لگے گا یاد کرنے میں، ہم اسے یاد کر لیں اور پھر اسے پڑھا کریں تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ہمارے آقا نے جو ارشاد فرما دیا وہ حق ہے اور ہمارا کامل یقین ہے اس پر
جو شخص ان باتوں پر عمل کرے گا اللہ رب العزت اس کی تنگ دستی سے دور فرما دے گا اور اس کے رزق میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بقیہ کچھ باتیں رہ گئے، انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں سیکھیں گے اور آپ کو بھی سکھانے کی کوشش کریں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔